अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लंदन से अमजद चौधरी। नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप ने आते ही गंडासा उठा लिया है। सबसे पहले तो उन्होंने तकरीबन ऐसे 100 के करीब ऐसे सदारती ऑर्डिनेंस जो हैं उनके ऊपर साइन किए हैं, जिसके अंदर 1500 लोगों की सजाएं उन्होंने एक ही साइन के अंदर माफ़ कर दी हैं। और ये वो सजाएं हैं जो कैपिटल हिल के ऊपर जब डोनाल्ड ट्रंप के पिछले इलेक्शन में जो मामला हुआ था उसके ऊपर लोगों को दी गई थी, जिसकी मरियम नवाज शरीफ साहब जो है साहिबा जो हैं वो बड़ी मिसाल देती थी कि देखें वहाँ पे अदालतों में जो है वो इंसाफ हुआ और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो उसने हुकूमत के ऊपर, गवर्नमेंट के ऊपर, मुल्क के ऊपर हमला कर दिया। और इसी तरह इमरान खान यहाँ पे दूसरा डोनाल्ड ट्रंप है, तो ये सारी चीज़ें करती थी। और 9 मई का जो बयानिया पाकिस्तान में बनाया जाता था, ये लिफाफा खोर सहाफ़ी जो हैं वो भी टीवी चैनल्स पे बैठ के यही बात करते थे कि जनाब देखें वहाँ पे भी तो सज़ाएं हो रही हैं ना, वहाँ पे अदलिया सही तरीके से काम कर रही है। हालांकि वहाँ पे सज़ाएं जो हैं वो अदलिया ने ज़रूर दी थी, उनको माफ़ किया है जो इस वक्त आके डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सदारती ऑर्डर के साथ। लेकिन यहाँ पे तो मिलिट्री कोर्ट के अंदर सज़ाएं दी जा रही हैं, और जब उसके ऊपर कमीशन बनाने की बात की जाती है तो उसके ऊपर आएँ शाएँ बाएँ होती है। तो आप कहते हैं कि इंसाफ होता हुआ नज़र आना चाहिए, तो वो तो यहाँ पे हो नहीं रहा था, इसलिए अदालतें जो हैं किसी सबूत के बगैर किसी को कैसे सजा दे दें। तो इसमें मरियम नवाज शरीफ का बयानिया भी बढ़ गया, और नून लीग के सहाफ़ियों का, नून लीग का और एस्टेब्लिशमेंट का, सबका बयानिया बढ़ गया है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने आके उन 1500 लोगों को जो है वो आज़ाद कर दिया है। एक तो ये खबर थी। इसके साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप ने जो बाकी जो कुल्हाड़े चलाए हैं उसके अंदर उनका जो बॉर्डर था मैक्सिको के साथ या नॉर्थ अमेरिका के साथ, उसको जो है उन्होंने वहाँ पे एक ऐसा यूनिट बना हुआ था जहाँ 2.5 लाख लोगों की एप्लीकेशन थी जिन्होंने यूएसए के अंदर एंटर होना था। उन्होंने एक ही झटके के अंदर उन सबको फारिग कर दिया। इसके साथ साथ अफगानिस्तान से जो फैमिलीज, तकरीबन 1500 फैमिली के बारे में बताया जा रहा है कि जो वहाँ ट्रैवल कर रही थी, इन बिटवीन थी या उनको ट्रैवल की इजाज़त मिल चुकी थी, उन सब को भी उनकी एंट्री भी बैन कर दी है। तो बड़े ही सनसनीखेज किस्म के जो मामलात हैं इस वक्त, वो पहले ही दिन जो है वो डोनाल्ड ट्रंप ने शुरू कर दिए हैं। अभी वो कहते हैं आगे आगे देखिए होता है क्या। इसके साथ साथ उन्होंने जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन की जो रजीम चेंज का जो पूरा हिस्सा था पाकिस्तान के अंदर, उन सबको भी फारिग कर दिया है। इसके अलावा भी इसके ऊपर बात करेंगे थोड़ी बहुत। इसके साथ साथ थोड़ी सी बात अल कादर के ऊपर हम करेंगे। कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन मेरे पास है मलक रियाज साहब को लेकर, उनको रिलेटेड, के उनके समझ लें कि ऐसे बंदे ने बात की है कि आप मलक रियाज ही समझ सकते हैं, उनके इतने करीबी कोई ऐसे शख्स हैं, मेरे सोर्स हैं, उन्होंने जो मुझे बात बताई है वो भी मैं आपको बताऊंगा इस केस के हवाले से कि ये केस असल में जो इमरान खान के ऊपर बना है वो किस तरह बददयानती के ऊपर बनाया गया है, और वो जो ज़मीन का मसला है, ये सारी चीज़ पे बात करेंगे। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी अखाड़ा जो है वो बन चुका है। वहाँ पे आपको पता है ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं, और जो सीनियर मोस्ट जज हैं मंसूर अली शाह, तो वो जो है वो अपना अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। देखते हैं कितनी देर तक लड़ाई लड़ते हैं। लेकिन आज उन्होंने डिप्टी रजिस्ट्रार को जो बुलाया हुआ था, और वो जो तौहीन अदालत की जो कार्रवाई थी उसके ऊपर भी उन्होंने काफ़ी रगड़ा दिया है। तो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर भी जो हालात हैं वो इस तरह के नहीं हैं कि गवर्नमेंट जो है वो बड़ी खुश है कि गवर्नमेंट जो है उसके लिए सब अच्छा होने जा रहा है। इसके ऊपर गवर्नमेंट को इस वक्त बड़ी जो है फ़िक्र लायक है। और आपने देखा कि ख्वाजा आसिफ जो हैं उन्होंने भी जनाब अब आर्मी चीफ के खिलाफ जो है वो बयान दागने की कोशिश की है, और आहिस्ता आहिस्ता बिल्ली थैले से बाहर आ रही है, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि इमरान खान जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के दरवाजे तक पहुंच चुका है, या इस्टेब्लिशमेंट डायरेक्टली इमरान खान से अब राब्ते में है और गुफ्तगू हो रही है। इमरान खान तो हमेशा यही कहते थे कि जो ताकतवर लोग हैं हम उन्हीं से बात करेंगे। अब वो बात बनती है कि नहीं बनती है, क्योंकि इमरान खान जो हैं वो अपने मौक़िफ़ से 1 इंच भी पीछे नहीं हट रहे, और उनको कहा जा रहा है कि आप अपना ट्विटर जो है उसको ज़रा थोड़ा काम डाउन करें, उसको स्लो करें, और फिर चीज़ें देखेंगे आगे कैसे चलती हैं। और इमरान खान ये कह रहे हैं कि नहीं भाई, आप चीज़ों को ठीक करें, ट्विटर ऑटोमेटिकली जो है वो काम डाउन हो जाएगा, थोड़ा खामोश हो जाएगा। बात भी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि एक ही हथियार तो रह गया है इमरान खान के बाद। बाकी अदालतें आपने पूरी काबू में कर ली, हर चीज़ काबू में है। तो एक इमरान खान का वो ट्विटर है जहाँ से इमरान खान अपना बयानिया बनाते हैं, अगर उसको भी उन्होंने मद्दम कर दिया, उसको भी खामोश करा दिया, तो फिर इमरान खान क्या कर सकते हैं। अब थोड़ी सी और यूएसए पे बात कर लेते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो किया सो किया। वो जो बाइडन साहब हैं वो जाते जाते उन्होंने भी अपनी फैमिली के 5 मेंबर को जो है वो इस्तिस्ना दे दिया है कि जनाब इनके खिलाफ
کسی قسم کی کوئی کارروائی نہیں ہو سکے گی، کیونکہ ان کو یہ ضرور شبہ ہوگا کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں، کیونکہ ان کی فیملی کے اوپر اس طرح کے کیسز بنائے گئے تھے ڈیپ اسٹیٹ کی طرف سے اور اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، تو بائیڈن کو یہ شبہ تھا، تو انہوں نے اپنی فیملی کو پروٹیکٹ کرتے ہوئے جانے سے پہلے یہ آرڈر کر دیا ہے، اپنا صدارتی ایک نوٹیفیکیشن جاری کر دیا کہ جناب ان لوگوں کے خلاف کسی قسم کا کوئی کیس نہیں ہو سکے گا۔ یہ بھی اپنی نوعیت کا پہلا ہی واقعہ ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں جی القادر کیس کے اوپر۔ القادر کیس کی کمر تو توڑی احمد نورانی نے، کیونکہ احمد نورانی نے 2021 کا یہاں یو کے کا کورٹ کا جو ایک ہائی کورٹ کا جو فیصلہ تھا وہ جو ہے انہوں نے پبلش کر دیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ گورنمنٹ کا سارا بیانیہ جو ہے وہ زبردست ہو گیا۔ یہ آپ اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہوں گے کہ وہ پیراگراف 45 جو ہے، جس کے اندر واضح طور پر یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ پیسے جو ہیں صرف سپریم کورٹ کے فلاں اکاؤنٹ میں جائیں گے جو رجسٹرار کا اکاؤنٹ تھا۔ تو پھر یہاں پہ عمران خان نے کس کو پیسے دے دیے، جانے وہاں تھے آنے وہاں تھے، اور شہزاد اکبر نے سازش کی، یہ ہوا وہ ہوا، ایسا کوئی ذکر نہیں ہے، اور نہ ہی اس پیسے کو وہاں پر کوئی غیر قانونی کہا گیا، یا نہ ہی کوئی ایسی اس پیسے کے اگینسٹ جو ہے وہ ملک ریاض صاحب کے خلاف کوئی ایسی وہاں پر ججمنٹ دی گئی۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، ہم سیٹسفائیڈ نہیں ہیں آپ کا، چونکہ ہم ویزا ریجیکٹ کر رہے ہیں، اب آپ کو اس ملک میں رہنے کا اگر رائٹ نہیں ہے تو آپ اپنا یہ پیسہ لے جائیں، اور یہ پیسہ ہم آپ کو دے رہے ہیں اس مد کے اندر کہ جو آپ کے خلاف سپریم کورٹ نے جو ایک ڈیسیجن دیا ہوا ہے 460 ارب کا، اس کی مد میں آپ یہ سپریم کورٹ کے رجسٹرار کا جو اکاؤنٹ ہے اس کے اندر یہ پیسے جمع کرائیں گے، اور وہ پیسے جو ہے 170 ملین کی شکل میں جو ہے وہ سپریم کورٹ کے اس اکاؤنٹ میں آ گئے، وہاں پہ پڑے رہے، وہاں سے اب وہ گورنمنٹ آف پاکستان اور جو صوبائی گورنمنٹ ہے سندھ کی، ان کو دے دیے گئے ہیں۔ اس میں عمران خان کا کیا لینا تھا؟ عمران خان نے کون سا فائدہ اٹھا لیا؟ اب یہاں پر بات یہ آتی ہے، کہتے ہیں کہ جناب کہ عمران خان کو ملک ریاض صاحب ہیں، انہوں نے رشوت کے طور پر وہ زمین دی، اور جس کے اوپر القادر یونیورسٹی بنی۔ اب اس کے بارے میں مجھے ملک ریاض کے ایک بہت ہی قریبی ایسے بندے جن کی ملک ریاض کے ساتھ مہینے میں کئی ملاقاتیں ہوتی ہیں، میں ان کا نام نہیں آپ کو بتا سکتا، جب ان سے کل میری بات ہوئی تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ملک ریاض صاحب نے ان کو یہ بہت پہلے بتا دیا تھا کہ یہ جو کیس بنایا عمران خان کے اوپر، یہ زمین والا، یہ زمین اس پورے کیس سے، یا یہ جو لیٹر آیا تھا یا جو پیسے آئے تھے، اس سے 6 مہینے پہلے میں نے عمران خان کو خود گفٹ کی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، اور کیونکہ وہ سیرت النبی کے اوپر یونیورسٹی بنانا چاہ رہے تھے، مجھے ان کے اس ارادے کا پتہ لگا تھا، تو میں نے یہ اپنی جو آخرت ہے یا اپنے اس کے لیے ثواب کے لیے میں نے یہ جگہ دی تھی کہ یہ جگہ اگر وہاں پہ بنے گی تو اس کا کل مجھے بھی فائدہ ہوگا۔ یہ انہوں نے حلفاً جو ہے ان صاحب کو بتایا کہ اس کے اندر بالکل کوئی بددیانتی شامل نہیں ہے، یہ جو سارا معاملہ ہوا پیسوں والا یا کیس والا یا این سی اے والا، یہ 6 ماہ بعد کی واردات ہے، اس کا عمران خان کی یونیورسٹی کے آئیڈیا کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ وہ میں پہلے ہی آفر کر چکا تھا، پہلے ہی ان کو کہہ چکا تھا کہ یہ زمین میری طرف سے آپ رکھیں، اس کا مجھے بھی اجر ملے گا۔ تو یہ تو انہوں نے کیٹاگوریکلی کلیئر کر دیا، اور یہی وجہ ہے کہ ملک ریاض جو ہیں ان کو اربوں روپے کا نقصان اٹھانا پڑ گیا، ان کو تھریٹ کیا گیا، ان کو ہر طریقے سے جو ہے کنٹرول کرنے کی کوشش کی گئی، ان کی سوسائٹیوں کا بیڑا غرق ہو گیا، ان کو ملک چھوڑ کے جانا پڑ گیا، اور وہ نہیں بنے گواہ اس کیس کے اندر، کیونکہ وہ اپنے قریبی حلقوں میں یہ کہتے تھے کہ یار میں نے اس عمر کے اندر جب میں نے ایک چیز سرکار کے نام پر دی ہے، یا وہ جگہ میں نے اس یونیورسٹی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھائے گی اس کے اوپر دی ہے، اس کے اوپر میں اب جا کے جھوٹی گواہی کیسے دے دوں؟ میں اپنی عاقبت خراب کر لوں؟ تو میں یہ نہیں کر سکتا، میرا جتنا بھی نقصان ہوتا ہے وہ نقصان ہو جائے، اللہ نے مجھے فائدہ دیا، نقصان بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ یہ وجہ تھی کہ ملک ریاض جو ہیں ہماری طاقتور جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے قابو میں بھی نہیں آئے، کیونکہ ایمان کا مسئلہ تھا، یہاں پہ جھوٹ اور سچ کی جنگ تھی، اور وہ جانتے ہیں کہ عمران خان نے کوئی ایسی بات ان سے نہیں کہی، نہ عمران خان نے کوئی رشوت کے طور پر یہ چیز ان سے لی ہے، یہ ان کے زبانی ہے۔ دوسری آپ یہ یہاں سے اندازہ کر لیں کہ بات آ رہی ہے کہ جناب نواز شریف کے بیٹے کا فلیٹ ڈبل قیمت پر خریدا گیا، بات آ رہی ہے بلاول ہاؤس بنایا گیا، ان ساری پیپلز پارٹی نون لیگ کی بات ہو رہی ہے۔ ملک ریاض وہ کتاب ہیں جن کے اندر ان سب کا کٹا چٹا جو ہے وہ لکھا ہوا ہے، کسی بھی اسٹیبلشمنٹ کے بندے کا جو ریٹائرڈ ہے یا جو بھی ہیں ان کا بھی اس کے اندر لکھا ہوا ہے، ہر شخص کی کنڈلی جو ہے وہ ملک ریاض کے پاس ہے۔ لیکن ملک ریاض کبھی ان کو اگر بہت آخری حد تک لے جایا بھی جائے تو شاید وہ ایسا نہیں کرتے، کیونکہ وہ ایک بزنس مائنڈڈ آدمی ہیں،
وہ دریا میں رہ کر مگرمچھ کے ساتھ بیر نہیں لینا چاہتے، کیونکہ ان کا کاروبار جو ہے وہ مگرمچھوں کا نہیں ہے، ان کا کاروبار مچھلیوں کا ہے۔ انہوں نے اپنا کاروبار کرنا ہے، وہ صحیح ہے یا غلط ہے اس کا فیصلہ عوام کرے گی، لیکن وہ کبھی بھی ان لوگوں کی، ان کے پاس ساری کرتوتیں ہوتی ہیں، وارداتیں ہوتی ہیں، لیکن چونکہ پاکستان میں جس طرح بزنس چلتا ہے وہ اسی طرح اس چیز کو لے کے چلتے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں کہ عمران خان کی ہمشیرہ اور عمران خان اٹ سیلف یہ کہہ چکے ہیں کہ اگر اس کیس کے اندر کوئی بندہ مجرم تھا، حالانکہ نہیں تھا، کیونکہ ملک ریاض کے خلاف کوئی ایسی ججمنٹ جو ہے وہ یو کے سے نہیں آئی کہ یہ پیسہ جو ہے وہ آپ نے یہاں پہ جو ہے وہ غلط طریقے سے لے کے آئے تھے، یا یہ کوئی رشوت کا پیسہ ہے، یا یہ بےمانی کا پیسہ ہے۔ انہوں نے کہا جی آپ کو ہم ویزا نہیں دے رہے تو آپ اپنا پیسہ واپس لے جائیں۔ تو نہ ملک ریاض، تو عمران خان نے کہا اور ان کی ہمشیرہ نے کہا کہ ملک ریاض کا نام اس میں آنا چاہیے، یا ان سے پوچھنا چاہیے، یا پھر نواز شریف کے بیٹے کا آنا چاہیے، یا زرداری کا آنا چاہیے جنہوں نے وہ ملیر والی زمین دی۔ تو یہ وہ بات کر رہے ہیں، یعنی پی ٹی آئی یہ کر رہی ہے۔ آپ نے نون لیگ کے منہ سے کوئی بات سنی ہے؟ آپ نے پی ٹی آئی کے منہ سے کوئی بات سنی ہے؟ ان کی جرت نہیں ہے کہ یہ ملک ریاض کا نام لے سکیں، کیونکہ یہ سب ملک ریاض کے کانے ہیں، یہ سب کو پتا ہے۔ تو یہ ہے ساری صورتحال جی۔ اگر آپ کو ویلاگ اچھا لگے اس کو سبسکرائب کریں، لوگوں تک ضرور پہنچائیں، اور کمنٹ ضرور کیا کریں اور اپنی رائے دیا کریں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی جی، دیکھتے رہیں میرا چینل ہٹ لسٹ بائی امجد چودھری۔